مظہر عباس صاحب، کیا ہم اس گرداب سے باہر نہیں نکلیں گے؟ کیا جس طرح سے کہہ رہے ہیں ہمارے معزز پینلسٹ کہ یہی ہمارا فیوچر ہے، ہمارے ڈی این اے میں ہے، تو کیوں نہیں ہو سکتے ہم چینج؟ ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ اس لیے کہ عادتیں پڑی ہوئی ہیں نا۔ دیکھیے، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے اور نہ یہ آخری مرتبہ۔ یہ حسن صاحب نے ڈان اخبار کی مثال دی، میں تو روز سب سے پہلے وہی چیز پڑھتا ہوں کہ آج سے 50 سال پہلے کیا ہوا اور آج سے 75 سال پہلے کیا ہوا، اور اس کے بعد آج کی خبر پڑھتا ہوں تو بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ آپ دیکھ لیں، آپ وہ اور میں سجیسٹ کروں گا کہ وہ ضرور پڑھا کریں، اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ یعنی آپ غداری کے تو پری پارٹیشن آپ اٹھا لیں، کفر کے فتوے کس پہ نہیں لگے، ایون کرپشن کے حوالے سے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے قرارداد پاکستان پیش کی پاکستان بننے کے بعد، ان پر بھی اس طرح کے الزامات لگے۔ تو جس طرح حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ڈی این اے کا مسئلہ ہے، اور ڈی این اے ہم تبدیل نہیں کرتے، ہم تبدیل کرانے کو تیار نہیں ہوتے۔ جن چیزوں کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، یعنی میں تو باقی چیزیں تو ساری چھوڑ دیں، مجھے سب سے جو وہ ہوا تھا کہ یہ ایک بابر صاحب کی پٹیشن کب فائل ہوئی تھی اور اس وقت کس کی گورنمنٹ تھی، 2014، ہاں۔ اور اس گورنمنٹ نے انویسٹیگیٹ کیا تھا یہ کہ یہودی فنڈنگ ہو رہی ہے، تو چودھری نثار ہاں۔ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ چودھری نثار صاحب بتا دیں کہ 2013 سے 2016 تک مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے اس حوالے سے کیا تحقیقات کی اور ان کی فائنڈنگز کیا ہیں۔ کیونکہ دیکھیے، اسرائیل سے اگر فنڈنگ آ رہی ہے، بھارت سے فنڈنگ آ رہی ہے، تو ظاہر ہے اگر منسٹری آف انٹیریئر کو نہیں پتا، اگر اس وقت انٹیلیجنس ایجنسیز کو نہیں پتا، تو ظاہر ہے ان کا فیلئر ہے یہ چیزیں۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارے ملک میں کبھی بھی حقوق عزت کے قوانین کو بہتر نہیں بنایا جاتا، سخت نہیں کیا جاتا۔ ورنہ اگر کسی کے اوپر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ کوئی غدار ہے، کسی پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ کافر ہے، کسی پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اسرائیل یا یہاں سے اس طرح کی فنڈنگ لے رہا ہے، تو اس کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ جائے اور آپ کو عدالت میں، اگر چلا بھی جاتا ہے، آپ پہ ڈیفیمیشن کا کیس سوٹ فائل بھی کر دیتا ہے، تو سالوں لگ جاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اگر ان کی گورنمنٹ، کیونکہ یہ بھی اکثر کہتے رہتے ہیں کہ جی برٹن جی۔ کی اکثر مثال دیتے ہیں کہ وہاں اتنے اسٹرانگ قوانین ہیں، آج ان کی گورنمنٹ ہے پچھلے 2.5 سال سے، اور یہ بارہا ہم کہتے رہے، میں ذاتی طور پہ اس پہ لکھتا رہا ہوں کہ اس ملک میں اگر آپ ڈیفیمیشن لاز کو اچھا کریں گے ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فیک نیوز اور الزامات اور پرسنل اٹیک کے معاملات ہیں، یہ کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سوائے ٹھیک ہے۔ ایک عادت ہے ہماری الزامات لگانے کی، سیاسی شعبدہ بازی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔